اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے گمشدہ مال پانے کے احکام۔ فرماتے اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کا گمشدہ ایسا مال ملے جو حیوانات میں سے نہ ہو اور جس کی کوئی ایسی نشانی بھی نہ ہو جس کے ذریعے اس کے مالک کا پتہ چل سکے، تو خواہ اس کی قیمت 1 درہم 12.6 چنے سکے دار چاندی سے کم ہو یا نہ ہو، وہ اپنے لیے لے سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ وہ شخص اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے۔ یہی حکم اس روپے پیسے کا ہے جس پر کوئی علامت نہ ہو۔ ہاں اگر اس کی مقدار یا زمان و مکان کی خصوصیات اس پیسے کے علامت بن سکتی ہوں تو اس کے بارے میں مسئلہ کے مطابق آئندہ مسئلہ جو ہوگا مطابق اعلان کروانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز پائے جس پر کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے اس کے مالک کا پتہ چلا جا سکے، تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ اس کا مالک ایک ایسا کافر ہے جس کا مال محترم ہے، تو اس صورت میں کہ اس چیز کی قیمت 1 درہم تک پہنچ جائے تو ضرور ہے کہ جس دن وہ چیز ملی ہو اس سے 1 سال تک لوگوں کے مجمع بیٹھکوں یا مجلسوں میں اس کا اعلان کرے، اور اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اور جب بھی اس کا مالک نکل آئے اور وہ صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اس کا عوض دے دے۔ فرماتے ہیں اگر انسان خود اعلان نہ کرنا چاہے تو ایسے آدمی کو اپنی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جس کے متعلق اسے اطمینان ہو کہ وہ اعلان کرے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر 1 سال تک اعلان کرے اور مال کا مالک نہ ملے تو صورت میں جبکہ وہ مال حرم پاک مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ سے ملا ہو اسے اس کے مالک کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے تاکہ جب بھی وہ ملے اسے دے دے، اور اس مدت میں اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کرنے میں کوئی اشکال نہیں، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس مال کو اس مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ دے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ خود نہ لے، اور اگر وہ مال اسے حرم پاک مکہ میں ملا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے فقراء پر صدقہ کر دے۔ فرماتے اگر 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی مال کا مالک نہ ملے اور مال اس کے مالک کو دینے کے لیے اس کی حفاظت کے دوران تلف ہو جائے، تو اگر اس نے مال کے نگہداشت میں کوتاہی نہ برتی ہو اور تعدی یعنی بے احتیاطی بھی نہ کی ہو تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر چکا ہو تو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اس صدقے پر راضی ہو جائے یا اپنے مال کے عوض کا مطالبہ کرے، اور صدقے کا ثواب صدقہ کرنے والے کو ملے گا۔ فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی مال ملا ہو اگر وہ اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر اوپر بیان کیا گیا ہے عمدن اعلان نہ کرے تو پہلے اعلان نہ کر کے اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اب اسے احتمال ہو کہ اعلان کرنا مفید ہوگا تو پھر بھی اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے۔ اگر دیوانے یا نابالغ بچے کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں علامت موجود ہو، اس کی قیمت 1 درہم کے برابر ہو تو اس کے سرپرست اعلان کر سکتا ہے۔ اگر وہ چیز سرپرست نے بچے یا دیوانے سے لے لی ہو تو اس پر واجب ہے کہ اعلان کرے، اور اگر 1 سال تک اعلان کرے پھر بھی مال کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو پچھلے مسئلے کے مطابق اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں اگر انسان اس سال کے دوران میں جس میں وہ ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا ہو، مال کے مالک کے ملنے سے نا امید ہو جائے
تو ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس مال کو صدقہ کر دے۔ فرماتے اگر اس سال کے دوران جس میں انسان ملنے والے مال کے بارے میں اعلان کر رہا ہو مال تلف ہو جائے، تو اگر اس شخص نے اس مال کے نگہداشت میں کوتاہی کی ہو یا اسے بیجا استعمال کیا ہو تو وہ ضامن ہے، اس کا عوض اس مال کے مالک کو دے دے۔ ضروری کہ اعلان کرتا رہے، اور اگر کوتاہی نہ کی ہو تو بیجا استعمال بھی نہ کیا ہو تو پھر بھی اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی مال جس پر کوئی نشانی یا مارکہ یا اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچتی ہو ایسی جگہ سے ملے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اعلان کے ذریعے اس کا مالک نہیں ملے گا، تو ضرور کہ جس شخص کو وہ مال ملا ہو وہ پہلے دن ہی اسے احتیاط لازم بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس کے اچھا، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اسے اپنا مال سمجھتے ہوئے اٹھا لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، تو جو اس کام اس سے پہلے والے مسائل میں بیان کیے گئے ہیں انہیں کے مطابق عمل کرے۔ جو چیز ملی ہو ضرور ہے کہ اس کا اس طرح اعلان کیا جائے کہ اگر اس کا مالک سنے تو اسے غالب گمان ہو کہ وہ چیز اس کا مال ہے، اور اعلان کرنے میں مختلف مواقع کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ مثلا بعض اوقات اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس کا تعین کرے۔ مثلا یہ کہے کہ مجھے سونے کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اور بعض اوقات بعض صورتوں میں اس چیز کی بعض خصوصیات کا بھی اضافہ کرنا ضروری ہے۔ سونے کی بالیاں ملی ہے، لیکن بہرحال ضرور کہ اس چیز کی تمام خصوصیات کا ذکر نہ کرے تاکہ وہ چیز معین نہ ہو جائے۔ اعلان ایسی جگہ کرنا ضروری ہے کہ جہاں سے مالک کو اطلاع ملنے کا زیادہ احتمال ہو۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے اور دوسرا شخص کہے کہ یہ میرا مال ہے اور اس کی نشانیاں بھی بتائے، تو وہ چیز اس دوسرے شخص کو اس وقت دینا ضروری ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ اسی کا مال ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخص ایسی نشانیاں بتائے جن کی طرف عموماً مال کا مالک بھی توجہ نہیں دیتا۔ فرماتے کسی شخص کو جو چیز ملی ہو اگر اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچتی ہو، اگر وہ اعلان نہ کرے اور اس چیز کو مسجد یا کسی دوسری جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں رکھ دے اور وہ چیز تلف ہو جائے یا کوئی دوسرا شخص اسے اٹھا لے، تو جس شخص کو وہ چیز ملی ہوئی ہو وہ ذمہ دار ہے۔ فرماتے اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو 1 سال تک باقی نہ رہتی ہو، ضروری ہے کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ جب تک وہ باقی رہے اس چیز کی حفاظت کرے، اور جو اس کی قیمت میں اہمیت رکھتی ہو احتیاط واجب کی یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اس کا اعلان بھی کرتا رہے، اور پھر بھی اس کا مالک نہ ملے تو اس کی قیمت کا تعین کر کے اپنے لیے رکھتا رہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے بیچ دے اور ان پیسوں کی حفاظت کرے، اور دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ اعلان بھی جاری رکھے۔ اگر اس کا مال مل جائے تو رقم اسے دے دے، اور اگر 1 سال تک اس کا مالک نہ ملے تو ضروری ہے کہ جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق گزشتہ مسئلے میں اس متعامل کریں۔ اچھا، فرماتے ہیں جو چیز کسی کو پڑی ہوئی ملے اگر وضو کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت وہ اس کے پاس ہو، اگرچہ وہ مالک ملنے کی صورت میں اسے نہ لوٹانا چاہتا ہو، تب بھی اس کا وضو اور نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کا جوتا اٹھا لیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کا جوتا رکھ دیا جائے، اور اگر وہ شخص جانتا ہو کہ جو جوتا رکھا ہے اس شخص کا مال ہے جو اس کا جوتا لے گیا ہو، اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ جو جوتا وہ لے گیا ہے اس کے عوض کا جوتا رکھ لے، تو وہ اپنے جوتے کے بجائے وہ جوتا رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ شخص جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا جوتا ناحق اور ظلماً لے گیا ہے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ اس جوتے کی قیمت کے
اپنے جوتے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو، ورنہ زیادہ قیمت کے متعلق مجہول المالک کا حکم جاری ہوگا اور ان صورتوں کے علاوہ اس جوتے پر مجہول مالک کا حکم جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس مجہول المالک مال یعنی اس کا مالک نامعلوم ہو اور اس مال پر لفظ گمشدہ کا اطلاق نہ ہوتا ہو، تو صورت میں کہ جب اسے اطمینان ہو کہ اس مال میں تصرف کرنے پر اس مال کا مالک راضی ہوگا تو جس طرح بھی وہ اس مال میں تصرف کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کرے، اور جب تک اس کے ملنے کی امید ہو اس وقت تک تلاش کرے، اور اگر اس کے مالک کے ملنے سے مایوس ہونے کے بعد اس مال کو بطور صدقہ فقیر کو دینا ضروری ہے۔ اعتبار واجب یہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دے دے، اور حاکم شرع کی اجازت سے اس کی قیمت بھی صدقہ دے دے، اور اگر بعد میں مال کا مالک مل جائے اور صدقہ دینے پر راضی نہ ہو تو اعتبار واجب کی بنا پر اس کا عوض دے دے۔ السلام علیکم۔